السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو 27 رجب آنے والی ہے اور 27 رجب کے موقع پر ایک روزہ رکھا جاتا ہے جس کو نام دیا جاتا ہے ہزاری روزے کا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ یا بندی 27 رجب کا روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کو 1000 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ ہزاری روزہ اسی لیے اس کا نام رکھا گیا ہے کہ ہزاری مطلب 1000 روزوں کا آپ کو ثواب ملے گا اگر آپ 27 رجب کا روزہ رکھ لیں گے۔ تو اس طرح کی بات جو ہے لوگوں کے درمیان مشہور ہے، اور ہمارے بہت سارے بھائی بہن اس دن روزہ رکھتے بھی ہیں، اس کا بڑی پابندی کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں۔ تو کیا ایسا حدیث میں آیا ہے اور ہم کو ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے، میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت سارے نفل روزوں کے بارے میں بتایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے محرم کے روزے کے بارے میں بتایا، اسی طریقے سے جو بقر عید کا موقع ہوتا ہے تو عید الاضحیٰ کے جو شروع کے 10 دن ہوتے ہیں ان کے بارے میں بہت زیادہ فضیلت ہے کہ اگر آپ ان کے روزے رکھو گے تو بہت بڑا ثواب ہے۔ اسی طریقے سے شعبان کا پورا مہینہ ہے، اسی طریقے سے رجب کا پورا مہینہ ہے۔ ان مہینوں میں جو ہے آپ کو پابندی کے ساتھ عبادت کرنا، روزے رکھنا، اس کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت بڑی فضیلت اس کی بیان فرمائی ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ملتی ہیں، اور اسی طریقے سے ایام 20 کے روزے ہوتے ہیں، یعنی ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو، اسی طریقے سے پیر جمعرات کا روزہ۔ تو یہ سارے کے سارے جو نفل روزے ہیں یہ حدیث سے ثابت ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سارے روزے رکھے ہیں، اور حدیث کے اندر بھی ایسی بات آئی ہے۔ لیکن خاص طور سے جو 27 رجب کا روزہ رکھا جاتا ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا بیان فرمایا ہے، تو ایسا جو ہے کہیں بھی کسی حدیث میں بالکل بھی نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اس روزے کی نسبت کرنا یہ بالکل غلط ہے، ایسا بالکل آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے ہی اگر آپ نفل روزے کے طور پر رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، بہت اچھی بات ہے۔ رجب کا مہینہ تو پورا ہی عبادت کا مہینہ ہے، جتنے زیادہ روزے آپ رکھیں گے اتنے زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن خاص طور سے 27 رجب کو اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ روزہ رکھنا، اور یہ سمجھنا کہ اگر 27 رجب کو ہم روزے رکھیں گے تو ہم کو 1000 روزوں کا ثواب مل جائے گا، تو ایسا سمجھ کر جو ہے آپ کو روزہ بالکل نہیں رکھنا چاہیے۔ ویسے ہی آپ پہلے سے رکھتے آئے ہیں، آپ جمعرات کا، پیر کا روزہ رکھتے ہیں، تو پھر اسی درمیان میں جمعرات پیر آ گئی تو آپ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے 13، 14، 15 تاریخ کا ہر مہینے کی آپ روزہ رکھتے ہیں، تو اسی میں 27 رجب آ گیا تو آپ رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ رجب کا مہینہ سمجھ کر کہ چونکہ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، بہت زیادہ روزوں کا ثواب ہے، تو اگر آپ رکھنا چاہیں اتفاق سے تو آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن خاص طور سے 27 رجب سمجھ کر اور 1000 روزوں کا ثواب سمجھ کر، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث سمجھ کر، اگر یہ سمجھ کر آپ روزہ رکھیں گے تو پھر یہ اچھی بات نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ جب حدیث میں ایسا کچھ آیا ہی نہیں اور آپ جو ہے خود بھی رکھیں گے، لوگوں کو بتائیں گے، تو پھر ایک غلط بات جو ہے لوگوں کے درمیان چل پڑے گی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف لوگ اس کو منسوب کریں گے، اور کوئی بھی غلط بات، کوئی بھی ایسی حدیث جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتائی ہی نہیں، اس کو نبی کی طرف منسوب کرنا یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے، اور اس سے بچنا چاہیے۔ اور اس کے بارے میں وعید بھی آئی ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے جہنم میں بنا لے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے آپ کو۔ ویسے ہی آپ جتنی چاہیں عبادت کریں، رجب میں، شعبان میں آپ کو بالکل اجازت ہے۔ اب دیکھیے، جو فرض نمازیں ہیں یا جو فرض کام ہیں ان کو تو لوگ کرتے نہیں ہیں۔ روزانہ آپ کے ذمے جو ہے 5 نمازیں فرض ہیں، آپ کو پابندی کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اب فجر میں تو 2-4 لوگ مسجدوں میں ہوتے ہیں، ہماری جو ہے گھر کی مائیں بہنیں بھی بہت کم بعض مرتبہ جو ہے فجر کی نماز پڑھتی ہیں، چھوڑ دیا کرتی ہیں، تو اس میں تو کوتاہی ہو جاتی ہے جو فرض ہے۔ لیکن جو 27 رجب کا روزہ ہے جس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اور مسئلے اس سلسلے میں معلوم بھی کیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو اصل دین ہے اس کو پکڑنا چاہیے، اور جو بے بنیاد باتیں ہیں ان کو بالکل جو ہے چھوڑنا چاہیے، اور ان سے جو ہے دور ہونا چاہیے۔ تو اس لیے امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آئیے اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی میرے سامنے ایک ہے، تو میں آپ کو آخر میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، پوری بات جو ہے آپ کے سمجھ میں آ جائے گی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں دارالعلوم دیوبند نے اس سلسلے میں کیا کچھ کہا ہے۔ دیکھیے، دارالعلوم دیوبند سے کسی نے معلوم کیا ہے کہ 27 رجب کی شب یعنی شب معراج کو نفلی عبادت کرنا اور اس دن روزہ رکھنا
کیسا ہے؟ کہ یہ بدعت ہے؟ دیکھیے جواب دیکھیے، 27 رجب کا شب معراج کا ہونا ہی محدثین اور مؤرخین کے درمیان مختلف فی ہے۔ نیز اس رات میں خصوصیت کے ساتھ عبادت کرنے کی صراحت کتب حدیث میں نہیں ملتی ہے، اور جو بھی روایت خاص اس شب میں عبادت کرنے کی ملتی ہیں وہ استدلال کے قابل نہیں ہیں۔ البتہ اگر کوئی عام راتوں کی طرح اس رات میں بھی عبادت کرے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ اسی طرح اس رات کے اگلے دن روزہ رکھنے کے سلسلے میں بھی کوئی صحیح روایت نہیں ملتی، اور عوام میں جو یہ بات مشہور ہے کہ اس دن کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے، اس کی کوئی بھی اصل نہیں ہے۔ تو آپ نے سن لیا، دارالعلوم دیوبند کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس کی کوئی بھی اصل نہیں ہے، اور لوگوں نے اپنی طرف سے جو ہے اس کو نکال لیا ہے۔ تو بہرحال جو ایک بدعت لوگوں کے درمیان مشہور ہو گئی ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے، لوگوں کو جو ہے بتانا چاہیے، اور جو اصل دین ہے اس پر آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو یہ بات آپ کو کیسی لگی آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیے گا ضرور، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کیجیے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ ویڈیو کو لائک بھی کر دینا، چینل کو سبسکرائب کر لینا۔ اب ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ آپ لوگ اپنا بھی خیال رکھیے گا، دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔